اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین رحمت للعالمین کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگوں دوستو، جس طرح گزشتہ جمعہ چند باتیں سامنے آئی تھی کہ دنیا میں حضرت انسان کے آنے کا مقصد زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے، اور پھر منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی بتایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا انعام دنیا اور آخرت میں کیا ملے گا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، وقتوں کے اعتبار سے،
صحت کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے، ان سب نعمتوں کو اللہ کے مرضیات پر، اللہ کے احکامات پر، دینی تقاضوں کے مطابق لگا کر، کھپا کر اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت سے اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ضروری ہے۔ ان ساری نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب دہی ضروری ہے۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان سب سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو بزرگان محترم، دنیا میں آنے کا مقصد اور انسانوں کی طرح یا پھر جو دوسری مخلوقات ہے ان مخلوقات کی طرح وقت گزاری کر کر، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سفر میں جاؤ یا پھر کسی اور جگہ جاؤ تو کسی بھی طرح سے ہمارا ٹائم پاس ہو جائے۔ ٹائم پاس نہیں کر رہے میرے بزرگوں، ٹائم کو فیل کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بور ہو رہا ہے، اس لیے ٹائم پاس کے لیے کبھی یہ کیا، کبھی وہ کیا، کبھی نافرمانیاں کی، کبھی آنکھوں کا زنا، کبھی کانوں کا زنا، کبھی زبان کا زنا، کبھی دل و دماغ کا زنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جب اپنے ایمان پر، اعمال پر محنت ہوتی رہے گی تو فرمایا کہ یہ حضرت انسان ماشاءاللہ فرشتوں سے بڑھے گا۔ اگر آخرت کا فکر، جبکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت انسان مسلمان و مومن آخرت کی فکر اوڑھ لے گا، آخرت کے غم کو اوڑھ لے گا، اللہ پاک دنیا کی فکروں سے، دنیا کے غموں سے اس کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ اگر آخرت کا فکر و غم نہیں ہوگا تو دنیا کے سینکڑوں طرح کی فکریں اور غم اس کے اندر جمع کر دیتے ہیں، جس کو آج آدمی کہتا ہے کہ بھئی دماغ میں بڑا ٹینشن ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر نئی ایک بیماری ڈپریشن کا شکار ہے۔ آج کا جوانی کو پہنچتا بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ ایک سمندر کا مینڈک جو ہے لہروں میں بہتا بہتا بوڑی اور کنویں میں آ کر گر گیا۔ وہاں کا جو مینڈک تھا انہیں پوچھا، کہتے بھئی کہاں سے تشریف لائے؟ بولے فلاں جگہ سے، فلاں سمندر سے۔ اچھا کتنا بڑا ہے وہ سمندر؟ وہ تو بہت بڑا ہے۔ تو راؤنڈ ماریا کرتے ہیں، راؤنڈ مار کو بتایا اتنا بڑا ہے؟ نہیں اس سے اور بڑا ہے۔ 2 راؤنڈ 3 راؤنڈ 10 راؤنڈ مار کر بتایا تو بولا بھئی یہ تو کیا بھی نہیں ہے کنواں اس کے سامنے، وہ سمندر تو اتنا بڑا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے میرے بزرگوں، بالکل اسی طرح ہم دنیا کے جس طرح کنویں کا مینڈک سب کچھ اس کنویں کو سمجھ لیا، سمندر کی گہرائی، سمندر کی لمبائی چوڑائی اس کے دماغ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے ہم نے دین کی محنتوں کو چھوڑ کر، آخرت کا غم، آخرت کی فکر کو چھوڑ کر اسی دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا۔ تو محنت کرتا ہے تو آدمی ماشاءاللہ فرشتے سے آگے بڑھ جاتا ہے، جب محنت چھوڑ دیتا ہے تو پھر جانوروں سے بھی گزرا ہو جاتا ہے۔ جانوروں میں بھی کیٹیگری ہے۔ ایک جانور تو وہ ہے کہ دوسرے کی کھیتی برباد کر کر اپنا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ چلو بھی بات سمجھ میں آئی کہ دوسرے کی کھیتی کی گھاس کھا لی، دوسرے کی کھیتی میں جا کر وہاں کا اناج کھا لیا، لیکن اپنا تو پیٹ بھرا جی۔ وہ ایک جانوروں کی کیٹیگری ہے۔ بعض جانوروں کی کیٹیگری ایسی ہے کہ سامنے والوں کا تو نقصان اس طرح پہنچاتے ہیں کہ اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
سانپ ڈستا ہے کوسا پیٹ بھرتا ہے اس کا، بچھو ڈستا ہے کوسا پیٹ بھرتا ہے، فرمایا وہ سامنے والے کا نقصان کرنے کے سوا اور کچھ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو جان دیا ہے، اللہ پاک نے جو مال دیا ہے، فرمایا اس سے ہمیں اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا ہے۔ اور آخرت اتنی اونچی، اتنی بڑی، اور آخرت کا مسئلہ اتنا بھیانک، 70 نبیوں کے برابر کوئی عمل کرے تب بھی وہاں جا کر ایسا محسوس ہوگا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جنہوں نے اپنی ساری زندگی فرمایا آخرت پر لگا کر، اپنی پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ آخرت کی کمائی کر فرمایا کہ وہ یہ سمجھتے کہ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن دوستو اللہ معاف فرمائے، آج امت بڑی بہادر بن گئی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تو کچھ بھی نہیں اور پورے کے پورے مطمئن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے استاد محترم یہ ایک مرتبہ مثال دے کر فرمائے کہ ایک دو دوست تھے آپس میں، ان کا کام تھا کہ شام میں جو ہے دونوں آپس میں ملتے اور پھر دن بھر کیا کیا کام کیے وہ مذاکرہ کرتے اور کارگزاری پوچھتے۔ اس میں سے ایک دوست کا کام تھا پتھر پھوڑنے کا، اور ایک دوست دوسرا کام کرتا، شام میں ملتے۔ تو جو ہے پتھر پھوڑنے والا دوست تھا، تو اس کے پاس اس کا دوست آ کر پوچھا، بھائی کیا حال ہے، کیا تازی خبر ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کیا تازی خبر ہے؟ تازی خبر تو یہی ہے مسلمان کے لیے کہ ایک ایک دن اس کا دنیا سے دور ہو رہا ہے، موت سے، آخرت سے، قبر سے، اور جو ہے قریب ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی تازی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ تو وہ بیچارہ پوچھا، بھائی بولے آج کی تازی خبر تو بڑی مزیدار ہے۔ بولا بھائی کیا ہے؟ دیکھیے جو گاؤں کا بادشاہ ہے ہمارا، اس کی بیٹی سے میرا شادی کا انتظام ہو رہا ہے۔ انہیں ڈر گیا، اسے کانتی اسرائیل نظر آ رہی کیا؟ انہیں کام کر رہا سو پتھر پھوڑنے کا، خواب دیکھ رہا سو بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرنے کا۔ انہیں پوچھتا ڈرتے ڈرتے دوست پوچھا رہا، بھائی کیا بول رہا تو؟ بولا دوست ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آدھا کام ہو گیا، آدھا کام باقی ہے۔ اسے اور پسینہ آنے شروع ہو گئے۔ آخر ہوا کیا میرے دوست کو کہ اسے نماز کو تو نہیں بتانا؟ تو بولا بھائی آدھا کام ہوا کیا، آدھا کام باقی کیا ہے؟ آدھا کام یہ ہوا میں راضی ہو گئی ہوں، آدھا کام یہ باقی انہیں راضی ہونا ہے۔ انہیں بیٹھے بیٹھے یہاں شیخ شدلی کے ساتھ خواب دیکھا، انہیں راضی ہو جاتی۔ تو ہمارے استاد محترم اس بات کو سمجھاتے تھے اس واقعے سے کہ آج اللہ معاف فرمائے امت کا ایک بڑا طبقہ اس دھوکے میں پڑ گیا، ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم جنت میں جا کر رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، ہر کلمہ پڑھنے والا انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ لیکن دوستو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس ایمان کو، اس کلمے کو، اس دین کو موت کی آخری سانس تک بچا کر لے جانا۔ اس لیے روایتوں میں آتا ہے جیسے زندگی گزارو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے کل قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو میرے بزرگوں ذرا ہم اپنے ذات میں غور کرنے کی، دیکھنے کی بات ہے کہ آج ہماری فکریں، کہ آج ہماری دن و رات، کہ آج ہماری صبح و شام اللہ کے دین کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ، آخرت کی فکر کے ساتھ گزر رہی ہے، یا پھر ہم کس بات پر جو ہے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے ہیں؟ جن کی زندگی میں ماشاءاللہ پورے کا پورا دن، ان کی فکریں، ان کی سانسیں تک آخرت کے غم و فکر میں ہیں، فرمایا وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک اللہ والیہ، اللہ کی ولیہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھی چہرے سے کالو کلوٹی، اور پھر جو ہے ایک زمانے میں باندھی تھی، شوہر کا انتقال ہو گیا، اور جب شوہر حیات تھے تب بھی معمول یہ تھا کہ ماشاءاللہ بنتی سورتی اور اپنے شوہر سے آ کر پوچھتی میرے سرتاج کوئی خدمت؟ بولے کوئی خدمت نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر رابعہ ہوتی اور مسلح ہوتا۔ جوانی کے عالم میں شوہر انتقال کر گئے، عدت گزری، حضرت حسن بصری فرمایا کہ جو ہے نکاح کا پیغام بھیجے ہیں۔ حضرت حسن بصری وہ شخصیت تھی کہ اس زمانے کے بادشاہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت حسن بصری کے نکاح میں میری بیٹی آ جائے، بادشاہ چاہتے تھے، لیکن حضرت حسن بصری
رحمۃ اللہ علیہ بیوہ عورت سے جو ایک زمانے میں باندھی ہوا کرتی تھی نکاح کا پیغام بھیجا۔ علماء نے لکھا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جب نکاح کا موقع آئے تو نہ تو خاندان کو دیکھو، نہ تو مال کو دیکھو، نہ تو حسن و جمال کو دیکھو، یہ سب ختم ہونے والی چیزیں ہیں، دین کو دیکھو تو تم کامیابی کو پہنچ جاؤ گے۔ فرمایا دین کو مقصد بنا کر 100 سال گزر گئے، آج بھی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نام فرمایا ہماری زبانوں پر بڑے عزت و احترام کے ساتھ آتا ہے۔ فرمایا پیغام بھیجے تو ادھر سے حضرت رابعہ پیغام بھیجتے، حضرت حسن چند مسائل ہیں، ان مسائل میں لگی ہوئی ہوں، جب ان مسائل سے مجھے فراغت مل جائے تب دیکھیں گے۔ پوچھا وہ مسئلہ کیا ہے؟ تو ادھر سے لکھ کر بھیجتی ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ اللہ فرما رہے ہیں کل قیامت کے دن ایک گروہ جہنم کی طرف جائے گا اور ایک جماعت جنت کی طرف جائے گی۔ حسن یہ بتائیں کہ رابعہ کس جماعت میں ہوگی؟ اہل جہنم کی جماعت میں ہوگی یا اہل جنت کی جماعت میں ہوگی؟ حضرت حسن خاموش۔ پھر دوسرا سوال فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کل قیامت کے دن کسی کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو کسی کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ حسن یہ بتائیں کہ رابعہ کا نام اعمال کس ہاتھ میں ہوگا؟ پھر سوال کرتی ہیں فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نام اعمال کل قیامت کے دن وزنی ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ جنت میں یہ مزے کی زندگی میں چلے جائیں گے، اور جن کا نام اعمال ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وہ ہاویہ جہنم میں جائیں گے۔ حسن بتائیں کہ رابعہ کا نام اعمال وزنی ہوگا یا ہلکا ہوگا؟ حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا کہوں، یہ تو کل قیامت کے دن ہی پتہ چلے گا۔ تو فوراً رابعہ کہتی ہے تو رابعہ کو ان اعمال سے فرصت ہی نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، فرمایا کہ اتنا اللہ والوں کی زندگی میں وہ آخرت کا غم، وہ آخرت کا فکر لگا رہتا تھا، ایک ایک سیکنڈ کو اصول کیا کرتے تھے۔ حضرت میر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ عربی کی گرامر میں نحو ایک صرف اور دوسری طرف نحو ایک بہت ہی اہم گرامر ہے کہ اس کے بغیر نہ تو عربی لکھا جا سکتا ہے، نہ پڑھا جا سکتا ہے، نہ عربی کتابوں کو حل کیا جا سکتا ہے، نہ قرآن اور حدیث کا ترجمہ صحیح معنوں میں سمجھا جا سکتا ہے۔ فرمایا میر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا کام کیے ہیں۔ کسی نے دیکھا تو فرمایا کہ ستو پانی میں گھلو کر پی رہے، کس وقت؟ صبح اور شام کی چائے نہیں تھی، اسنیکس نہیں تھا، بلکہ کھانے کے وقت عمل ہو رہا تھا۔ پوچھا گیا حضرت یہ کیا روٹی کے بجائے آپ کا کھانا ستو اور پانی ہو گیا ہے؟ ستو کا آٹا اور پانی، جس ستو کو پانی میں گھلو کر پی رہے۔ پوچھا روٹیاں جب میں چباتا ہوں تو اس میں میرے 70 سبحان اللہ پڑھنے کا وقت چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے روٹی کو چھوڑ کر ستو اور پانی کو پکڑ لیا ہے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، جن کے اندر آخرت کا غم، آخرت کا فکر تھا، وہ اس طرح کا عمل کرتے تھے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ وقت کے آنے سے پہلے اس دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھ کر اپنی آخرت کو بنانا، ورنہ جب آدمی موت کے منہ میں چلا جاتا ہے تو تمنا ہوتی ہے رب ارجعون، اے اللہ اب مجھے واپس لوٹا دیجئے ہے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ وقائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون حتی اذا جاء احدهم الموت، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو آدمی کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ اب لوٹا دیجئے، اب لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا، اے اللہ اب میں اعمال کو کر لوں گا، اے اللہ اب تو پورا ہی وقت اللہ کے دین کے لیے دے دوں گا، اب تو اے اللہ پورا کا پورا مال تیرے راستے میں لٹا دوں گا، کھپا دوں گا،
اللہ موقع دے دیجئے لعلی اعمل صالحا۔ اللہ کہتے ہیں فیما ترکت کلا، ہم نے اسے موقع دیا تھا، کرونا آیا تو ڈر گیا تھا، ایسا گھبرا گیا تھا، اللہ ایک چانس ملے اس کے بعد آپ میری زندگی دیکھیں گے کیسی رہے گی، کیسے میں نمازی بنوں گا، کیسے متقی بنوں گا، کیسا پرہیزگار بنوں گا، اور جو مال ہے وہ جہاں جہاں دین کا تقاضا ہے تو کیسے لٹاؤں گا۔ کیا تو نہیں کیا تھا نیت اندر سے، اب جیسے ہی کرونا گیا، بیماری دور ہوئی، پھر وہی رفتار جو پہلے تھی اب بھی وہی چل رہی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کہتے ہیں فیما ترکت کلا، ایک تو ایسے ہی بگتا جا رہا ہے، اب اس کے بعد اس کے پیچھے برزخ کا عالم آ رہا ہے۔ کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، جب موت کے منہ میں انسان چلے جاتا ہے اس وقت حسرت ہوتی ہے، اس وقت پچھتاوا ہوتا ہے کہ اب موقع ملتا تو کر لیتا۔ لیکن دوستو اب دوبارہ موقع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جس طرح دودھ کے تھنوں سے جو ہے دودھ نکلنے کے بعد دوبارہ دودھ تھنوں میں جانا ناممکن، اسی طرح غیروں کا عقیدہ ہے اگلے جنم میں دیکھیں گے، اگلے جنم میں آئیں گے، اگلے جنم میں کریں گے۔ فرمایا مسلمان کا عقیدہ نہیں کہ پھر ایک مرتبہ جب موت سے آدمی چلا جاتا ہے تو دوبارہ دنیا میں زندگی سے نہیں مل سکتی۔ تو میرے بزرگوں دوستو بھائیوں، اللہ نے جو جان دیا ہے، اللہ نے جو مال دیا ہے، اسے آخرت کے لگا کر اذا مات الانسان انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ الا بثلاث صدقۃ جاریہ او علم ينتفع او اولاد صالح، تو دو چانس ہے۔ ایک چانس جب تک ہماری سانس باقی ہے، فرمایا دوستو ہم اپنی آخرت کو بنانا اور سنوارنا، اور پھر دنیا سے جانے سے پہلے اپنی آخرت کا فیوچر بنا کر جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ صدقہ جاریہ، کہ انسان دنیا میں جانے سے پہلے کہ اپنے لیے آخرت کا فیوچر ایسا بنا کر جائے کہ قبر میں بھی ماشاءاللہ اسے ہول سیل طور پر دوستو یہ اجر پہنچتا رہے۔ حضرت شیخ لکھے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے خواب میں دیکھ رہے کہ قبرستان میں یہ قبریں پھٹی، اور پھر ہر کوئی آ رہا ہے ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی چیزیں جو ہے چن رہا ہے۔ اس میں سے ایک بزرگ کوئی جو ہے وہ چننا ونا نہیں، آرام سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ کہا ان کے خاندان والے ہیں، کوئی جو ہے استغفار بھیجا، کوئی جو ہے تسبیح بھیجا، اور کوئی سورتیں پڑھ کر بھیجا، جو ایصال ثواب کیا اسے اٹھا رہے ہیں۔ لیکن وہ آپ کیوں بیٹھے ہیں؟ آپ کیوں ان سارے چیزوں سے بے نیاز ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں؟ کہا میرا ایک بیٹا حافظ قرآن ہے جو ماشاءاللہ روزانہ مجھے ایک قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے، ہول سیل میں ملتا ہے، اسے ریٹیل چیزیں میں نہیں چن رہا ہوں۔ بولے کہاں ہے؟ فلاں جگہ مٹھائی کا دکان ہے، اور پھر ماشاءاللہ وہ بزنس بھی کرتا ہے، بزنس کرتے کرتے روزانہ ایک قرآن مجید مجھے پہنچ جاتا ہے۔ اب بزرگوں دوستو وہ یہ تلاش کر گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان جو مٹھائی کا بیپار بھی کر رہا ہے اور اس کے ہونٹ بھی ہل رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا بیٹا یہ تیرے ہونٹ کیوں ہل رہے ہیں؟ کہا الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، میرے ابا مرحوم ہیں جنہوں نے مجھ پر محنت کی اور مجھے حافظ قرآن بنایا، اور روزانہ ایک قرآن پڑھ کر ان کو میں ایصال ثواب کرتا ہوں۔ پھر چند دن کے بعد خواب میں دیکھا کہ سارے لوگ قبروں سے نکل رہے ہیں، چن رہے ہیں، تو یہ بزرگ جو اب تک آرام سے ہول سیل میں لیتے تھے وہ بھی چننے لگے۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا میرے نوجوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اب پھر جا کر دیکھے تو واقعتاً دکان بند ہے، پڑوسیوں سے معلوم ہوا کہ ایکسیڈنٹ میں اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، ہول سیل میں بھیجنے والے مجھے کوئی نہیں ہے، اس لیے میں بھی ریٹیل کے طور پر یہ سارے ثواب کو جو چن رہا ہوں۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستوں بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ جاریہ، کہ کوئی ماشاءاللہ مدرسہ بنا دیا، مسجد بنا دیا۔ اب آپ حضرات کے سامنے بھی ماشاءاللہ سیکنڈ فلور کا جو مسجد کا تقاضا ہے، اس میں اپنے جان و مال کو لگا دیا۔ یہ نہیں کہ جو ہے پوری کی پوری مسجد بنا ہے، فرمایا جو بھی جتنا بھی اخلاص سے حصہ لے لے، فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اسے پوری مسجد بنانے کا اجر و ثواب ملے گا۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ ایک ایمان والے کی اس کے محلے میں سب سے بڑی ضرورت دوستو اللہ کا گھر ہے۔ پہلے لوگ ماشاءاللہ کہیں اپنا گھر بناتے تو اس سے پہلے دیکھتے کہ اس محلے میں، اس بستی میں مسجد کی سہولت ہے کیا۔ آج کا نوجوان کیا دیکھتا ہے؟ سب سے پہلے
کسی محلے کو گیا تو گھر دیکھنا تو انٹرنیٹ کیسا ہے، انٹرنیٹ کی سہولت کیسی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وائی فائی کیسے چلتا ہے۔ فرمایا میرے بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کے بعد سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مدینہ گئے ہیں تو فرمایا وہاں مسجد قباء میں صرف چند دن قیام کا مسئلہ تھا، وہاں آپ نے مسجد قباء بنائی جس میں 2 رکعت نفل پڑھنا فرمایا عمرے کے برابر ثواب ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، وہاں فرمایا اپنے گھر سے پہلے مسجد کو بنایا، فرمایا مسجد سے تعلق فرمایا ایماندار ہونے کی دوستو علامت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد کا عادی ہو اسے ایماندار ہونے کی گواہی دو، اور اس سے بھی بڑی بات حدیث میں آتی ہے جو مسجد سے محبت رکھتا ہے۔ جی ہم اپنا کروڑوں کا بنگلہ بنا لیں، کروڑوں کے روپے اس میں خرچ کر لیں، سوئے تو ہمارے گھر میں ہم سوئے ہیں، پھر بھی ہمارے خواب میں ہمارا ہی گھر نظر آتا رہے، فرمایا کوئی محبت اللہ سے محبت کی کوئی علامت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے محبت رکھتا ہے اللہ پاک اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، آپ حضرات کے سامنے تقریباً 1 مہینے سے یہ تقاضا چل رہا ہے کہ آپ اپنی طرف سے اپنی مرحومین کی طرف سے اس کار خیر میں ماشاءاللہ ضرور حصہ لیں، جتنا بھی حصہ لیں گے اخلاص سے اللہ کے لیے، اس لیے کہ مساجد ہوتی ہیں اللہ کے لیے۔ ٹیم کتنا کھڑی ہے، ٹیم کتنا یہاں بس سامنے 31، تو مسجدیں ہوتی ہیں اللہ کے لیے۔ ہارون رشید کے زمانے میں بادشاہ ایک مرتبہ جذبے میں آیا اور اپنی بیوی سے کہا دیکھ اگر تو رات میرا ملک چھوڑ کر نہیں جائے گی تو پھر تجھے 3 طلاق پڑ جائیں گی۔ اب بولنے کا جو ہے جذبے میں غصے میں آ کر بول دیا، اس کے بعد پریشان ہوا۔ اس کا ملک کوئی بمنہلی اور کوئی ایک ایم ایل اے کا علاقہ ہوتا ہے اس طرح نہیں تھا، اس زمانے میں تو ہارون رشید کا جو ملک ہے وہ پڑوس ملک تک بھی جاتا تھا۔ بول کر پریشان ہو گیا، گھوڑے میں تیز رفتار گھوڑے میں بٹھا کر بھیجوں تب بھی میرا ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور اس زمانے میں ہیلی کاپٹر اور ہوائی جہاز کا انتظام نہیں تھا۔ علماء کو بلا کر مسئلہ معلوم کرتا ہے، علماء کہتے ہیں بھئی آپ نے اسی بات کہہ دی، اب کیا ہوگا، اب تو کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ تو فوراً ہارون رشید کہتے ہیں ارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی شاگرد ہے، پتہ چلا ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شاگرد ہیں، تو بلا کر حضرت سے پوچھا اس طرح میری پریشانی ہے۔ حضرت نے برجستہ کہا بادشاہ جہاں بنا آپ اپنی بیوی کو کسی مسجد میں رات گزارنے کہہ دیں، اور مسجد میں رات گزر جائے گی اور آپ کی بیوی پر طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ سارے علماء پریشان کیسے نہیں پڑے گی؟ تو فوراً ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں جو ہوتے ہیں وہ اللہ ہی کے ہوتے ہیں، اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، اس میں کسی کی حکومت نہیں چلتی، منتظمہ اس کے فرمایا انتظام کے لیے ہوتی ہے، لیکن وہ مسجد اللہ کے لیے خاص ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ کی بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی اور اس کی رات بھی وہاں گزر جائے گی۔ تو بہرحال میرے بزرگوں دوستوں، فرمایا تھوڑا بہت بھی اگر کوئی حصہ لیتا ہے، ایک جگہ واقعہ لکھے ہیں کہ ایک بادشاہ جو اعلان کیا میں اپنے علاقے میں مسجد بنا رہا ہوں اور وہ مسجد میں فرمایا کسی کا کوئی چندہ نہیں لگے گا، میں اپنی ذات سے بناؤں گا۔ ایک لکڑا ہارا لکڑی کا کام کرنے والا، اس کے اندر شوق پیدا ہوا اللہ تیرا گھر بن رہا ہے، میرا بھی کچھ نہ کچھ حصہ اس میں لگ جائے۔ اب بادشاہ کے پاس جا کر کہا تو اس نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، سب کے لیے ایک ہی اعلان ہے، تو انفرادی آ کر ملے یا پھر جو ہے کوئی مجمع آ کر ملے، جماعت آ کر ملے، اب ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس نے اپنی لکڑیوں کو اٹھایا اور اس میں 2-3 اینٹ رکھ کر جہاں بادشاہ جو ہے مسجد بنانے کے لیے اینٹیں ڈالے تھے وہاں گیا، وہاں جا کر جو اپنے آپ کو گرایا، اپنے آپ کو گرانے کے بعد وہ لکڑیوں کا بنڈا بھی گرا، گرنے کے بعد جو 2-3 اینٹیں رکھا تھا فرمایا وہ اینٹوں میں مل گئی اور اپنی لکڑیاں اٹھا کر چل دیا۔ مسجد تعمیر ہوئی، خواب میں بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ جنت میں ایک محل بنا ہے اور برابر میں سامنے ایک محل بنا ہے جس محل پر لکڑہارا کا نام لکھا گیا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا، یہ آپ نے مسجد بنائی لیکن یہ لکڑہارا یہ کہاں سے مسجد بنایا کہ اسے جو ہے محل مل رہا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اس کے اندر ایسا جذبہ اور شوق تھا کہ فرمایا اس نے اپنے آپ کو گرا کر چند اینٹیں اس طرح ملا دیا جس کی وجہ سے فرمایا اللہ اس کے لیے بھی ماشاءاللہ گھر کا انتظام کر دیے۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، اس زندگی کے اوقات کو، لمحات کو، یہ اللہ کے دیے ہوئے جان و مال کو
غنیمت سمجھ کر اسے اپنی آخرت بنانا، اور پھر مرتے مرتے ماشاءاللہ مرنے سے پہلے اپنے لیے آخرت کا فیوچر بنا کر مرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے، اور بالخصوص مسجد کا جو سیکنڈ فلور بھی بنانے کا کام باقی ہے اس میں بڑھ چڑھ کر ہم سب کو حصہ لینے کی، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھنے سنت